خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ اب آخرت ہماری اصل ہے۔ اب آخرت میں جانے کے لیے ہمیں کیا کام کرنا پڑے گا؟ وہ کام کرنا پڑے گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لذتوں کو توڑنے والی چیز، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ لذتوں کو توڑتی ہیں۔ دنیا کے اندر جو لذتیں، مال کی لذت، عہدے کی لذت، ڈگری کی لذت، جائیداد کی لذت، کارخانوں کی یہ لذتیں ہیں، ساری یہ مزے ہیں۔ یہ دنیا، آدمی دنیا کے اندر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے بڑا دکھانا چاہتا ہے۔ دیکھو میں کارخانے والا، میں بڑی گاڑی والا، میں بڑی کوٹھی والا، میں بڑے بنگلے والا، یہ دکھانا چاہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ توجہ کیجئے گا، بہت خوبصورت حدیث سنانے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ چند صحابہ کرام کی جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک صحابی رسول سوال کرتے ہیں، حضور من اکیس الناس و احزم الناس، حضور ہمیں یہ بتا دیجئے دنیا کے لوگوں میں رہنے والوں میں سب سے عقل مند کون ہے اور سب سے زیادہ محتاط انسان کون ہے؟ ہمارے ہاں تو عقل مند سرمایہ دار کو کہا جاتا ہے، مالدار کو کہا جاتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سوال کیا گیا، جواب سنیے، انشاءاللہ اس جواب سے میرے آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ایسا جواب مرحمت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اکثرہم ذکرا للموت واشدہم استعدادا للموت قبل نزول الموت اولئک هم الاکیاس۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں عقل مند آدمی، محتاط آدمی، ہم محتاط کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی کو شوگر کا مرض ہو، میٹھے سے پرہیز کرتا ہے کہ مجھے احتیاط ہے میٹھے سے۔ کسی کو دل کا مرض ہو، وہ چکنائی سے پرہیز کرتا ہے، جناب مجھے دل کا مرض ہے اس لیے احتیاط کر رہا ہوں۔ بلڈ پریشر والا نمک سے پرہیز کرتا ہے، جی مجھے احتیاط ہے اس لیے اگر میں نے نمک کھا لیا میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، اس لیے میں محتاط طریقے سے چل رہا ہوں۔ یہ دنیا کی احتیاط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، جو ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہو، جس کے سامنے آنکھوں کے سامنے ہر وقت مرنا ہو۔ جینے کے لیے تو ہر بندہ تیار ہے، اور ہر ایک کی کوشش، ہر ایک کی محنت، ہر ایک کی دوڑ و دھوپ اس بات کی ہے کہ میں جینے والا بن جاؤں، میرا جینا آسان ہو جائے، مجھے اپنا چھت مل جائے، اپنی سواری مل جائے، پکی نوکری مل جائے، سرمایہ مل جائے، زمینیں، ہر ایک کے اندر یہ ہوس اور چاہت اللہ نے ڈالی ہے اور وہ اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ اکثرہم ذکرا للموت، موت کو سامنے رکھنا۔ اور دوسری بات فرمائی وَأَشَدُّهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، موت کو یاد کرنے کا مطلب موت کی تیاری ہے، موت کی تیاری ہے۔ اور کیا موت کی تیاری؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ موت کی تیاری ہے، تو ہم دنیا کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں سارے، صبح شام دنیا کی تیاری میں لگے ہیں۔ اشدہم استعدادا للموت، موت کی تیاری۔ لو جی کب کرنی تیاری؟ حضور نے فرما دیا قبل نزول الموت، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے۔ جو ایسا کام کر لے گا، حضور نے فرمایا اولئک هم الاکیاس، اس سے زیادہ عقل مند، سمجھدار، محتاط انسان اس دنیا کی سرزمین پر نہیں ہوگا، جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لے گا۔
مرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار رکھے گا. یہ ہے عقل مند اور سمجھدار آدمی. اس لیے موت کو یاد رکھنا حضور نے اس لیے فرمایا یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے. جس کے سامنے موت نہیں اس کے سامنے دنیا ہی دنیا ہے. وہ جتنا آگے بڑھتا جائے گا یہ دنیا اس کو اور آگے بڑھائے گی. اس لیے جتنا ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے ہمیں پھر بلائے گی. ہم جتنا پیچھے جائیں گے اتنا ہم آخرت کے قریب جائیں گے. ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.